نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ 12 چیزیں، ان کے لاجواب فائدے۔ نمبر 1، انجیر بڑھاپا اور اس میں آنے والی کمزوری کو روکتی ہے۔ نمبر 2، گوشت ہڈیوں کو مضبوط، جسم کو طاقتور بناتا ہے۔ نمبر 3، زیتون ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دور میں ہر دوسرا آدمی کمزوری کا رونا روتا ہے۔ اصل میں ہم لوگ اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ آج سے 1400 سال پہلے لوگ کیا چیزیں کھاتے تھے، فٹ رہتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے، آپ کن غذاؤں کو کھایا کرتے تھے۔ ان غذاؤں کے کچھ فوائد بھی آپ کو بتائیں گے۔ سب سے زیادہ اور دلچسپ چیز آپ کو بتائیں گے وہ کون سی غذا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ تک نہ روک پایا کرتے تھے، یہ وہ غذا انہیں اتنی زیادہ پسند تھی۔ نمبر 1، گوشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اور جنت کی جتنی بھی غذائیں، تمام غذاؤں کا سردار گوشت کا سالن ہے۔ گوشت بہت زیادہ پسند تھا۔ ہمارے لیے جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پوری زندگی ایک بار بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا، جیسا کہ عام طور پر پاکستان یا ہندوستان میں بھنا ہوا گوشت بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کا سالن بنوا کر کھایا کرتے تھے اور آپ کو گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ اسی طرح آپ نے زندگی بھر کبھی بھی گوشت کے ساتھ نہ تو روٹی کھائی نہ ہی چاول کو استعمال کیا۔ اور آج کی جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے، جب بھی آپ گوشت کو کھائیں گوشت کے ساتھ نہ تو آپ روٹی کھائیں نہ ہی چاول کھائیں، کیونکہ پروٹین کا سب سے بہترین ذریعہ مانا جاتا ہے۔ جب آپ گوشت کو بنا روٹی چاول کے ساتھ کھاتے ہیں تو گوشت کی جتنی بھی غذائیت ہوتی ہے تمام کی تمام غذائیت آپ کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے۔ لیکن جب آپ روٹی یا چاول کے ساتھ گوشت کا استعمال کرتے ہیں تو گوشت آپ کو اتنا مؤثر ثابت نہیں ہوتا۔ نمبر 2، نبیذ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب مشروب نبیذ تھا۔ آپ کو نبیذ بہت پسند تھا۔ آپ کے لیے رات نبیذ تیار کیا جاتا، صبح اٹھنے پر آپ سب سے پہلے نبیذ کو نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوروں سے بھی نبیذ تیار کیا جاتا تھا اور کشمش سے بھی تیار کیا جاتا تھا۔ نبیذ بہت ہی زبردست چیز ہے، آپ کی صحت کے کمال کے فائدے رکھتی ہے۔ نبیذ آپ کے دل و دماغ جگر کے یکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ نبیذ ہر قسم کی جسمانی دماغی سابق کمزوری کو ختم کرتا ہے، کیونکہ نبیذ فائبر سے بھرپور ہوتا ہے، اس لیے آپ کے پیٹ آنتوں کی صفائی کرتا ہے، آپ کے جسم میں زہریلے مادے کو دور کرتا ہے۔ نمبر 3، شہد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند تھا اور شہد کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے۔ آج تقریباً 1400 سال سے بھی زیادہ کا وقت گزرنے کے بعد جدید سائنس شہد کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بارے میں جو کچھ کہا، اگر آپ کے پاس 5000 سال پرانا شہد بھی پڑا ہے تو پرانا شہد بھی آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہے جتنا کہ تازہ شہد۔ شہد آپ کے مدافعتی نظام کا مضبوط کرتا ہے، اگر مختلف قسم کے وائرس اور بیکٹیریل انفیکشن سے بچاتا ہے۔ شہد طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے سیلز کو ڈیمیج ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہد استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں کولیسٹرول، خون میں پائی جانے والی چربی کے ذروں کو لیول بھی کنٹرول میں رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 4، زیتون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیتون بہت زیادہ محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، زیتون کو اپنے کھانوں میں شامل کرو، زیتون کو کھاؤ اور زیتون کے تیل سے اپنے جسم کی مالش کیا کرو۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے زیتون کا ذکر فرمایا ہے۔ جدید سائنس زیتون کے بارے میں یہ کہتی ہے، زیتون دنیا کی کوئی صحت مند ترین غذاؤں میں سے ایک ہے۔ زیتون میں صحت مند غذائیت موجود ہوتی ہے جو آپ کو تیزی سے وزن کم کرنے میں مدد کرتے ہیں، اور اگر آپ اپنی زندگی میں زیتون کو شامل رکھتے ہیں تو آپ موٹاپے سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے دل کے لیے بہت ہی اچھی ہے، اس کو استعمال کرنے سے آپ ہارٹ اٹیک جیسے امراض سے بچ سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ آپ زیتون کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں لمبے عرصے تک آپ جوان رہتے ہیں۔ نمبر 5، کھجوریں۔ ویسے تو عرب ممالک میں سب سے زیادہ اگنے والا پھل کھجوریں ہی ہیں، لیکن وہاں مختلف قسم کی کھجوریں پائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجوا کھجور بہت زیادہ پسند تھی۔ کھجور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، کچھ مہینے تو ایسے گزرے جب ہمارے گھر میں کھانے کے نام پر صرف کھجوریں ہی ہوا کرتی تھیں، اور ہم صرف کھجوروں کو کھا کر گزارا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اور سنت کی روشنی میں کھجور کو استعمال کرنے کا ہمیں صحیح طریقہ پتہ چلتا ہے، وہ جو ہے کھجور کو ہمیشہ نہار منہ استعمال کرنا چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، جو شخص نہار منہ 7 کھجوروں کو کھا لیتا ہے تو پورا دن اس پر جادو یا زہر اثر نہیں کرتا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے کھجور سے ہی اپنا روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اگر ہمیں کھجور کے بھرپور فائدے حاصل کرنے ہیں تو ہمیشہ کھجور کو نہار منہ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ کھجور کے استعمال سے آپ کے حسن میں فوری طاقت آتی ہے، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے، آپ کا جسم طاقتور ہوتا ہے۔ اور کھجور وہ فاض پھل ہے جس کا استعمال سے ہر قسم کی کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر چاہے کمزوری دماغ کی ہو، جسمانی ہو یا اعصابی۔ تمام کھجور کے فوائد کو اسی وقت حاصل ہوں گے جب کھجور کو آپ نہار منہ استعمال کرنے کی عادت اپنائیں گے۔ نمبر 6، ترمبا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترمبا بہت پسند تھا اور خاص طور پر فرمائش پر آپ بنوایا کرتے تھے۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے، ترمبا استعمال کیا کرو، یہ دل کے غم کو دور کرتا ہے۔ اور آج کل جدید سائنس اس چیز کو کنفرم کر رہی ہے، جو لوگ ترمبا کا استعمال کرتے ہیں دل کے مختلف قسم کے امراض سے محفوظ رہتے ہیں۔ ترمبا استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں طاقت آتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے، دماغ کو قوت ملتی ہے۔ خاص کر شوگر کے مریضوں کے لیے ترمبا کا ناشتہ بے حد مفید رہتا ہے۔ جو کا دلیا، دودھ جب ایک ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں تو ان دونوں میں 10 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت شوق سے پیا کرتے تھے۔ آپ نے اونٹنی اور بکری کے دودھ کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ گائے کے گھی کو یعنی دیسی گھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا قرار دیا ہے۔ دودھ کے بارے میں جدید سائنس کا یہ کہنا ہے کہ دودھ میں نیوٹریشن موازنہ پایا جاتا ہے، دنیا میں کسی اور غذا میں نہیں ہے موجود، کیونکہ دودھ کو جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ دودھ جانور کے ذریعے سے آتا ہے، اس لیے دودھ میں وٹامن اور منرلز کے علاوہ امینو ایسڈ، ہارمونز اور ہر قسم کا انزائم موجود ہوتا ہے جس کی آپ کے جسم کو ضرورت رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے ابتدا میں بچوں کو دودھ کے علاوہ اور کچھ غذا نہیں دی جاتی۔ نمبر 8، گھی یا کدو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کا سالن بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے سالن کے ساتھ جو کی روٹی کو بہت زیادہ شوق اور مزہ لے کر کھایا کرتے تھے، اور جس کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے۔ کدو آپ کے ہاضمے کے نظام کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا ہاضمے کا مسئلہ ہے، کدو کا استعمال کرنا شروع کر دیں۔ آپ کا جگر کے لیے بہت مفید ہے، آپ کا پیٹ اور آنتوں کو صاف کرتا ہے، جس میں موجود بجا گرمی کا خاتمہ کرتا ہے، جس میں موجود بجا گرمی کو مختلف بڑے مسائل میں مبتلا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گندم کی روٹی نہیں کھائی، بلکہ آپ جو کی روٹی کھایا کرتے تھے، اور جدید سائنس یہ بات کہتی ہے جو کی روٹی گندم کی روٹی کی نسبت دگنے فائدہ مند ہے، اور اگر آپ جو کی روٹی کو کھاتے ہیں تو آپ مختلف قسم کے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ جو میں گندم کے مقابلے میں دگنی کیلشیم موجود ہوتی ہے۔ جو کی روٹی استعمال کرنے سے آپ کی ہڈیاں اور دانت مضبوط رہتے ہیں، اور آپ کو ہڈیوں اور جوڑوں سے متعلق کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ان علاقوں میں جہاں جو کی روٹی استعمال کی جاتی ہے، عام طور لوگ یہ جانتے ہی نہیں کمر درد یا ہڈیوں جوڑوں کے مسائل بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ نمبر 10، انجیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیر کو جنت کا پھل قرار دیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انجیر کے بارے میں کہنا ہے جنت میں بھی انجیر جیسے پھل ہوتے ہیں جن کا نہ تو چھلکا ہوتا ہے نہ ہی ان کے اندر گٹھلی پائی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کا ذکر کیا ہے۔ انجیر آئرن سے بھرپور ہوتی ہے، اس کا استعمال سے آپ کے جسم میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر خون کی کمی ہے لگاتار 1 مہینہ انجیر استعمال کر کے دیکھیں، آپ کے جسم میں کسی قسم کی خون کی کمی نہیں بچے گی۔ انجیر استعمال کرنے سے آپ کی آنتیں صاف ہوتی ہیں۔ آنتوں کے اندر جتنے بھی زہریلے مادے جمع ہو چکے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا جسم غذا سے ملنے والی طاقت جذب نہیں کر پا رہی ہوتی، انجیر استعمال کرنے سے آپ کی آنتوں میں سے وہ تمام زہریلے مادے فضلہ نکل جاتا ہے اور آپ کھانے سے ملنے والی وٹامنز اور منرلز کو بہتر طور پر حاصل کر پاتے ہیں۔ نمبر 11، انگور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور بہت شوق سے کھایا کرتے تھے۔ آج جدید سائنس میں ہمیں یہ بتاتی ہے انگور ہمارے بےحد فائدہ مند ہیں۔ انگور میں طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کو سیلز کو ڈیمیج ہونے سے بچاتے ہیں، آپ کینسر سے بچ سکتے ہیں۔ صرف انگور استعمال کرنے سے انگوروں میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس آپ کو لمبے عرصے تک جوان رکھتے ہیں کیونکہ ان میں زبردست بڑھاپے کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، آپ کو چہرے پر جھریاں نہیں آنے دیتے اور بھی بے شمار فوائد ہیں۔ نمبر 12، سرکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا سرکے کو اپنے گھروں میں رکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرکے کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ جس گھر میں سرکہ موجود ہوگا کبھی اس گھر میں غربت نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں کتنی زیادہ حکمت پوشیدہ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ 2015 تک سرکہ کو معمولی چیز سمجھی جاتی تھی، اس کے بعد سرکے کا فوائد پتہ چلتے ہیں۔ سائنس جانتی ہے کہ سرکہ کتنی مفید چیز ہے کیونکہ صحت کے لیے اب آپ دیکھ لے سکتے ہیں ہر کوئی سرکے کے بارے میں بات کرتا نظر آتا ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کا فوائد ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیے تھے۔ ایک جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے 90% جتنی بھی دنیا میں بھر میں بیماریاں ہیں وہ صرف 2 وجوہات سے ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ ہے موٹاپا، دوسری وجہ ہے زیادہ خوراک لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں باتیں بتائی تھیں، اگر صرف ان 2 باتوں پر ہم عمل کر لیں، زیادہ کھانا نہ کھائیں، پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، پیٹ میں جگہ رکھ کر کھائیں، اور دوسری چیز موٹاپے کو اپنے پر چھانے نہ دیں، تو یقین مانیں دنیا میں 90% ڈاکٹر اور حکیم کے دواخانے بند ہو جائیں گے۔ ایک بہت بڑے سائنسدان کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کا علم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے بارے میں جو ارشادات فرما رکھے ہیں ان کا جب پتہ چلا تو یقین مانے اس کی حیرت کی انتہا نہیں تھی۔ سائنسدان کا یہ کہنا تھا 1400 سال پہلے جو بعد آ کر ہمیں چیزیں پتہ چل رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 1400 سال پہلے ہی بتا رکھی تھی۔ بہت دکھ افسوس کی بات ہے ہمیں یہ تمام چیزیں پتہ تو ہیں ان چیزوں پر ہم عمل نہیں کرتے۔ اس کی ایمان جس دن ہم نے ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیا بیماریاں اور مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھیں۔ شکریہ۔